صحیح حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی ہدایت فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کے لیے ہدایت کروں، اور وہ 5 حکم یہ ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اس لیے سمجھ لو کہ جب اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو روزی دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم دل لگا کر اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوگے تو اللہ برابر تمہاری طرف رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کی مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا۔ اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو، یعنی جو خالی معدے سے اٹھتی ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر وہ مقتل کی طرف لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ اور ہاں میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے آدمی کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا ہو، اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کر کے دشمن سے بچ جائے۔ بے شک انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے، یعنی جماعت کا لازم کرنا، سننا، اطاعت کرنا، ہجرت اور اللہ کے راستے میں جہاد۔ بس جو آدمی جماعت سے ایک بالشت باہر نکل گیا، اس نے بے شک اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ جماعت کا لازم ہونا اختیار کرے۔ جس آدمی نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا۔ استغفر اللہ۔ ابن عساکر نے وہب بن منبہ سے کچھ روایتیں نقل کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کا ڈر اس طرح چھایا رہتا تھا کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک بار ان کے باپ زکریا نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا تو ان سے فرمایا، بیٹا ہم تو تیری یاد میں پریشان تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہ و گریہ میں لگا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے باپ، تم نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لمبا چوڑا میدان ہے جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک پہنچ نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت زکریا بھی رونے لگے۔ سبحان اللہ۔